اچھا بھائی، چیل اس بچے کو اٹھا کر لے گئی اور چوہوں نے سونا کھا لیا۔ چیل جو ہوتی ہے پرندہ ہے، اور اردو میں کہتے ہیں کہ پارس چیل کے آس پاس ملتا ہے، یا چیل کے گھونسلے کے آس پاس ملتا ہے۔ پارس ایک پتھر ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کسی بھی چیز سے لگا دیں تو وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ اب ایسا پتھر دنیا میں ہوتا ہی نہیں، اگر ہونے لگے تو آپ خود سوچئے کہ پھر حکومتیں اور بڑے بڑے لوگ اس پارس کے پتھر کو حاصل کر لیں اور گھر میں جتنے گلاس، پلیٹیں، چمچے سب سونے کے بنا لیں، مگر ایسے ہوتا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر معاشرے میں کچھ ایسی کہانیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصل کچھ نہیں ہوتی، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور وہ بچوں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چیل کا بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، اور چیل پارس کا پتھر لا کے ان بچوں کی آنکھوں کی جگہ کو چھواتی ہے، اور جب پارس کا پتھر آنکھ کے مقام کو چھوتا ہے تو ان کی آنکھیں آ جاتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن پارس کے پتھر کچھ اور چیز ہوتے ہیں۔ پارس کے پتھر بیٹے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور پارس کا پتھر آپ بھی ہیں اور پارس کا پتھر ہم بھی ہیں۔ آپ اپنے جس دوست سے ملتے ہیں یا تو وہ آپ پر اثر ڈالتا ہے اور آپ اس کے اثر کو قبول کر لیتے ہیں، اور یا پھر آپ اپنا اثر اس پہ ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ملتا ہے اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور تلاوت کیسے کرتے ہیں، تو وہ بچہ آہستہ آہستہ نماز کی طرف بھی آ جاتا ہے اور تلاوت بھی کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پارس کا پتھر، آپ نے اسے سونا بنا دیا، ہیرا بنا دیا۔ اور اگر وہ نالائق ہے، اس سے قرآن خود ہی یاد نہیں کیا، اسے خود ہی نہیں پڑھا، اور پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ چلو آج فلاں پارک میں چلتے ہیں، پھر کہتا ہے چلیے یہاں اس ہوٹل میں چل کے کھانا کھاتے ہیں، اچھا چلو آج موڈ نہیں ہے، گپ شپ لگاتے ہیں، تو ہوتے ہوتے وہ جس طرح خود اذکار رفتہ ہو جاتا ہے، اذکار رفتہ کام سے نکل جانا، فارغ ہو جانا، بیکار ہو جانا، ایسے ہی آپ کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ تو اس نے آپ جیسے ہیرے بچے کو پتھر بنا دیا۔ یہ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ زندگی میں سوچئے کہ آپ اپنے دوستوں کا رنگ قبول کرتے ہیں
کہ آپ کا رنگ آپ کے دوستوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ ایک چیز تو ہونی ہے۔ تو سارا قصہ جھوٹ پہ مبنی، نہ چوہوں نے سونا کھایا، نہ چیل بچہ اٹھا کر لے گئی، اور نہ ہی چیل اپنے بچے کی آنکھوں کے لیے پارس کا پتھر اسے چھواتی ہے تو وہ پھر اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ سب جھوٹ۔ اس لیے بیٹے خدا کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی اور بتائیے۔ اصل گناہ بیٹے اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا ہے نا، وہ اللہ سے بے وفائی کرنا ہے۔ وفا، محبت، تعلق۔ آپ کو آپ کے دوست اچھے لگتے ہیں، آپس میں آپ کھیلتے کودتے ہیں، یہ وفا اور محبت اور تعلق ہے۔ اس لیے آپ کے دوست سے کبھی آپ پہ پانی گر گیا، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا دوست۔ اس نے کبھی آپ کا قلم لیا اور واپس کرنا بھول گیا اور آپ پریشان ہیں کہ قلم کدھر گیا، پھر آپ کو یاد آیا فلاں دوست نے لے لیا تھا، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ملے گا تو لے لوں گا۔ انسانوں میں جو کمزوریاں پیدائشی اعتبار سے ہوتی ہیں، اللہ اپنی محبت کی وجہ سے اس سے درگزر کر دیتا ہے۔ اب مثلاً ایک بچہ ہے اور اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں کہتا کہ تم ضروری اب ناظرہ قرآن پڑھو، اس سے کہ پیدائشی کمزوری۔ ایک بچہ بہرا ہے، اس کے کان کام نہیں کرتے، تو خدا اسے اس بات کا پابند نہیں بناتا کہ تم اچھی باتیں بھی سنو۔ اس کی خلقت پیدائش میں کمزوری ہے، اور اللہ انسانوں کی پیدائشی کمزوریوں سے واقف بھی ہے اور درگزر بھی کرتا ہے۔ لیکن بیٹے ایک جرم ایسا ہے اور ایک نیکی ایسی ہے جس کو خدا چاہتا ہے اور اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے وفا کی جائے، خدا چاہتا ہے کہ اس سے لوگ محبت کریں، اور خدا ہر چیز معاف کر دیتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں خدا انہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور بے وفائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے قربانی دینی تھی۔ اب آگے رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں بھی آپ جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور گرمیوں کے روزے، اتنی لمبی دوپہریں اور بڑا پانی پینے کو جی جاتا ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور جو اللہ کے باوفا بندے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے بے وفائی، اس سے محبت نہ کرنا، اس کا خیال نہ کرنا، ایسے کام کرنا جن کاموں سے اس سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یہ کام کر رہا ہے تو کبھی کبھی اس بے وفائی کے نتیجے میں اللہ بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، اور خدا کے عذاب جتنے بھی ہیں اس سے بڑا خدا کا کوئی عذاب نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی سے لا تعلقی کا اظہار کرے کہ تم جہنم میں جاؤ یا جنت میں جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بالکل تمہاری طرف نہیں دیکھتا۔ اس سے بڑا خدا کا کوئی عذاب نہیں ہے
کہ اللہ اپنے بندے کو چھوڑ دے اور بے نیاز ہو جائے، اسے پرواہ ہی نہ رہے کہ یہ اچھے کام کر رہا ہے کہ برے کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑا عذاب۔ اور کہا آپ نے بھی سچ بیٹے، جھوٹ سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے نا۔ وہ جس کو خدا کا شریک بنا رہا ہے، کسی بت کو، کسی چیز کو، کسی قبر کو، تو وہ اللہ کا جو حق ہے وہ اسے دے رہا ہے۔ مشرک آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ خدا کیسا ہے، اس کی ساری دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ خدا کا شریک بنا رہا ہے بس اس کی تعریف کرے اور اسے بڑے سے بڑا ثابت کرے۔ اللہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اسے اللہ سے زیادہ اپنے اس خدا سے، جس کو وہ خدا کا شریک بنا رہا ہے، سب سے زیادہ اس سے تعلق ہو جاتا ہے کہ میں کسی طرح اس کی عبادت میں گم ہو جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ سے زیادہ اختیارات اور اللہ سے زیادہ علم اس کے پاس ہے۔ یہ شرک ہے بیٹے۔ ہمیشہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، اس پہ نگاہ رہنی چاہیے۔ یہیں سے شرک کا پودا پھوٹتا ہے، یہیں سے شرک کا کانٹا اگتا ہے، جب آپ کسی کے متعلق بے تصور کرتے ہیں کہ علم اور قدرت اس کے پاس ہے، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کے پاس ہے بیٹے۔ تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے یہ کیا، ہمارے بتوں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ سب جھوٹ ہی ہے نا۔ اس یہ جھوٹ، یہ سکہ ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا سکہ ہوتا ہے؟ 5 روپے کا، پاکستانی 5 روپے نا۔ اور امریکہ کا سکہ کون سا ہے؟ ڈالر۔ برطانیہ کا سکہ کون سا ہے؟ ہنس گئے، کہیے ہیں؟ یورو، پاؤنڈ۔ اور سعودیہ کا سکہ کون سا ہے؟ ریال۔ اور دبئی کا درہم، اور عراق کا دینار۔ یہ سب کرنسیز ہیں نا، اپنے اپنے ملک میں چلتی ہیں۔ آخرت میں اللہ کے ہاں کون سا سکہ ہے جو چلے گا؟ جی بیٹے کہیے، کیا کہیں؟ انصاف کا سکہ نہیں، نیکی کا۔ ایک لفظ بولو بس۔ اللہ کے ہاں قیامت میں جو سکہ چلے گا نا، وہ سچ ہے، سچ چلے گا۔ ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ نے کہا ہے قیامت میں ہم ان لوگوں کو نفع دیں گے جو سچ بولتے ہیں۔ اس لیے بیٹے یہ بڑی خوبی ہے کہ ہمیشہ سچ پہ قائم رہیے، ہمیشہ۔ جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹے دعوے کرنا، دوسروں پہ جھوٹا الزام لگانا، اس طرح آخرت میں اس کے پاس جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، سچ تو ہوگا نہیں۔ آپ نے اگر بہترین مثال دیکھنی ہو جھوٹ کی تو کہاں ملے گی؟ یہ جتنے سیاستدان ہیں نا بیٹے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی پارٹیز ہیں، یہ سیاستدان ایک سے ایک بڑا جھوٹا ہے۔ جھوٹے سے زیادہ کوئی لپاڈیا ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے نا، ویل لکل افاک، برباد ہو گیا ہر وہ شخص جو لپاڈیا ہے۔ یہ جھوٹوں کے بھی باپ ہیں۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں نا بیٹے، یہ ایک سے ایک شاہکار ہے اس ملک میں۔ ایک جھوٹ بولتے ہیں دبا کے،
دوسرے وہ الزامات لگاتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے کبھی بھی بیٹے، کبھی بھی ہمیشہ اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اللہ کے ساتھ تعلق، سچائی، اس پہ رہنا ہے، ان لپاڑیوں اور جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، آپ کو ایک قصہ سنائیں۔ پاکستان میں جنرل سکندر مرزا، نہ جنرل تھا نہیں، سکندر مرزا کی حکومت تھی۔ جیسے اور صدر ہوتے ہیں ویسے وہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ایک وزیر تھے، ان کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ نام سنا ہے؟ بھٹو صاحب نے، ان کے خطوط ہم نے پڑھے، انہوں نے خط لکھا، یہ ان کے والد تھے سر شاہ نواز بھٹو۔ ان کے والد جو تھے، جوناگڑھ جو ریاست ہے ہندوستان کی، وہاں سے سونا لے کے بھاگ آئے تھے، چور تھے، اور اس چور کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ بھٹو صاحب نے کیا کیا بیٹے، سکندر مرزا کو خط لکھا، یہ آپ جب بڑے ہوں گے نا تو آپ میں سے کوئی پالیٹکس کو پڑھنا چاہے تو یہ کتابیں پڑھنا۔ اس نے سکندر مرزا کو خط لکھا کہ سر، میں آپ کا بڑا وفادار ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ سکندر مرزا کو کبھی نہ چھوڑنا، اور سکندر مرزا صاحب جب تاریخ لکھی جائے گی تو جناح سے پہلے آپ کا نام پاکستان کی ہسٹری میں آئے گا، آپ اتنے اچھے، اتنے گریٹ آدمی۔ ہوا یہ کہ سکندر مرزا کو جنرل ایوب نے مارشل لا لگا کے ہٹا دیا، اور یہ بھٹو جو قسمیں کھاتا تھا کہ ساری زندگی آپ کے پاس رہوں گا، ایوب خان کی پہلی کابینہ میں وزیر بن گیا۔ دیکھا آپ نے بیٹے، ایسے جھوٹے ہوتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، یعنی کل بھی جھوٹ پہ قائم تھے، آج بلاول بھی جھوٹ پہ قائم۔ اس دن وہ بلاول کو ہم نے ایک جگہ دیکھا بیٹے، وہ پڑھ رہا تھا کتاب کس کی، حبیب جالب کی، اور جالب حبیب بڑے زبردست شاعر تھے بیٹے، ہم ان کی آپ کو سوانح بتائیں گے۔ ان میں کچھ کمزوریاں تھیں، اللہ ان سے درگزر کرے، مگر بڑے انقلابی شاعر تھے۔ اور انہوں نے اپنے دور میں، اس کو نہیں پتا بلاول کو، کہ میرے نانا کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، انہوں نے ایک نظم لکھی، اور اس نظم پہ صحیح مار پڑی، جیل میں ڈال دیے گئے۔ بھٹو ان پہ ظلم کرتا رہا، اور بیٹی جا کر انہیں اسپتال میں دیکھتی رہی، اور یہ جو نواسا ہے پرلے درجے کا جھوٹا، اس نے تو حد ہی کراس کر دی۔ اس لیے بیٹے، اس ملک میں یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، یہ صرف جھوٹ بولتے ہی نہیں، یہ دوسروں کو کہتے ہیں تم بھی جھوٹ بولو۔ اس لیے قیامت میں بیٹے اللہ کے ہاں جو سکہ چلے گا نا، یہ سچائی کا ہوگا۔ سوچ کے آنا ان سیاستدانوں میں، کوئی ایک شخص مجھے لا کے بتاؤ، صرف ایک، کہ یہ سچ کہتا ہے۔ وہ جو سچ بولتا ہے وہ بھی اپنے مقصد کے لیے بولتا ہے، سچ نہیں بول رہا ہوتا، اس سچ کے پیچھے کچھ اور چیز چھپی ہوئی ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک آدمی کے متعلق کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ فلاں آدمی کیسا ہے، انہوں نے کہا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھی لا الہ الا اللہ تو سچا کلمہ ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا جھوٹا ہے۔ پھر کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ کی رائے، انہوں نے کہا وہ جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا، اتنا جھوٹا کہ لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹا ہے۔ تو اس سے پوچھا حضرت لا الہ الا اللہ میں کیا جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس سے بھی دنیا کمانا چاہتا ہے، یہ اتنا جھوٹا ہے۔
اس لیے بیٹے بہت سے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سچ جو بولتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھی ان کے اپنے مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے قیامت میں جو سکہ چلے گا وہ سچ کا چلے گا، اور سچ پانی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھ جاتی ہے۔ پانی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہو گیا، گیلا کر دیتا ہے۔ پانی لازماً گیلا کرتا ہے۔ آگ کیا کرتی ہے؟ اور سچ جو بولتا ہے بیٹے اس کا لا محالہ اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ سچ بولنے کی سزا اسے دنیا میں ملتی ہے کہ وہ زندگی تنہا بسر کرتا ہے۔ آپ بچے ہیں، جب بڑے ہوں تو اس عذاب کو سہ لینا برداشت کر لیجئے گا کہ تنہا رہیں۔ اس کے بعد جو زندگی آئے گی جنت کی، اللہ وہاں سب کو جمع کر دے گا، وہ کوئی تنہا نہیں رہے گا۔ اور یہ جتنے آج جھوٹ بولتے ہیں نا بیٹے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں مجمع، یہ قیامت کے دن تنہا ہو جائیں گے۔ اس لمبی زندگی میں انہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو سب جھوٹ پہ مبنی باتیں تھیں۔ چیل نے بچے کو نہیں اٹھایا، سونا بلیوں نے نہیں کھایا، چوہوں نے۔ جی ہم نے یہ جان بوجھ کے بلی بولا تھا کہ دیکھیں آپ کہاں ہیں۔ چوہوں نے سونے کو نہیں کھایا۔ اب کیا ہوا جناب، وہ آدمی بڑا پریشان، اس نے کہا جی میں کیا کروں، آپ کی میں نے دعوت کی ہے، آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن آپ کے بچے کو چیل اٹھا کر لے گئی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے بچے کو ڈھونڈا، جب کہیں نہیں ملا تو پھر وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ چیل کیسے بچے کو اٹھا سکتی ہے؟ اس نے کہا میرے دوست، جس شہر میں چوہے سونا کھا سکتے ہیں وہاں چیل بچوں کو بھی اٹھا سکتی ہے۔ اب اسے عقل آئی کہ واقعی میں نے بڑی غلطی کی، گیا اور چند دنوں میں اس نے سونا اکٹھا کیا اور لا کر اسے دیا۔ اس نے کہا چوہوں نے سونا سارا لا کے مجھے واپس دے دیا تھا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، چوہوں نے تمہیں سونا دے دیا اور تمہارے بچے کو چیل جو تھی کل یہاں میرے باغ میں پھینک گئی۔ اس نے اپنا بچہ لیا اور اس نے اپنا سونا لے لیا۔ یوں ہوا کرتا ہے۔ ایک یہ معاملہ بیٹے انسانوں کا ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر چیز۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے نا اسی کے مطابق اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر اچھی چیز عنایت کرے گا۔ مثلا آپ کپڑا پہناتے ہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے اچھا کپڑا دے گا۔ آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، خدا آپ کو کھانا دے گا۔ آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، 10 ٹائمز 10 گنا زیادہ اللہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ آپ خدا سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ آپ سے کہیں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو وفا کا ثبوت دینا پڑتا ہے بیٹے۔ خواجہ میر درد نے رحمت اللہ علیہ، ان کا دیوان چھوٹا سا ہے لیکن ایک سے ایک شعر کیا کمال کا۔ انہوں نے اس میں ایک شعر کہا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ وفا کو نبھانا ہے بیٹے اللہ کے ساتھ، اللہ کا وفادار بن کے رہنا ہے، خدا کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کرنا ہے، اگرچہ اس کے لیے کتنی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اپنی خواہشات کو کچلنا ہے اور اللہ کا کام، اللہ کی بات ماننی ہے۔
صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے ساتھ وفا کا تعلق یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اٹھیں، اور خدا کے ساتھ بے وفائی یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ سوتے رہیں۔ اللہ کے ساتھ وفا کا تعلق ہے کہ آپ پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے، درجات ان کے کئی درجے، جنت میں بہت بلند و بالا مقام پہ ہوں گے وہ، کہ پڑھنا، کتابوں کو یاد کرنا، خدا کے دین کی حفاظت کرنا، اس عہد کے ساتھ جینا کہ جس طرح ہمارے اساتذہ نے خدا کا دین ہم میں منتقل کیا ہے، ہم اپنی نیکسٹ جنریشن میں کر کے جائیں گے۔ بس اس پہ قائم رہنا کہ کچھ ہو جائے، جو دین مجھ تک پہنچا ہے میں نے اس دین کو نیکسٹ جنریشن تک پہنچا کے رہنا، تاکہ یہ تسلسل چلتا رہے، تاکہ یہ علم کا دریا بہتا رہے۔ علم کا جو دریا ہے نا بیٹے، یہ فکرہ تم یاد رکھنا، ابھی نہ بھی سمجھ میں آئے تو اسے یاد رکھیے گا۔ علم جو ہے وہ ایک ایسا دریا ہے، ایسا سمندر ہے کہ اس میں تیرنے والے تھکتے نہیں اور ڈوبنے والے مرتے نہیں۔ جو علم کے دریا اور سمندر میں تیرتے ہیں تھکتے نہیں، اور جو ڈوبتے ہیں وہ مرتے نہیں۔ یاد رہے گا انشاءاللہ، آئندہ پھر بات کریں۔